ہوتی ہے سورۃ الحشر، وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے۔ تو اب سورہ مجادلہ جہاں ختم ہونے لگی فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشیرتهم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر، اللہ اور قیامت کے دن پر تم ان کو نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کہا محبوب تم ان کو مومن نہیں پاؤ گے، تم ان کو مومن نہیں پاؤ گے کہ جو دعویٰ تو کرے ایمان کا اور دوست رکھے میرے تیرے دشمن کو۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں مومن ہوں، دعویٰ ایمان کا، اور یاریاں بد مذہبوں سے، یاریاں خارجیوں سے، یاریاں رافضیوں سے، یاریاں مرزیوں سے، یاریاں عیسائیوں سے، کافروں سے، یاریاں ان سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ انداز دیکھو میرے رب کا، رب نے یہ نہیں کہا جو میرے دشمن ہیں، کہا میرے اور میرے یار کے دشمن، میرے یعنی یہ بتا دیا اللہ پاک نے، اور جو میرا دشمن ہے میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ یہ کوئی الگ الگ باتیں نہیں، یہ کافروں کے ہاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مومنوں کے ہاں ایک ہی ہیں، مومنوں کے ہاں ذاتیں دو ہیں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، لیکن اللہ سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے، اور رسول اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ ایک ہیں جو میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، اور مخالفت مصطفیٰ مخالفت خدا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ ایسی قوم کو مومن ہی نہیں پاؤ گے کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور میرے محبوب اور تیرے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔ پھر اندازہ لگاؤ اللہ ان میں جو سب سے پہلے جو سامنے دشمن کھڑا ہوگا، جو کھڑا ہوا، اس کا ذکر فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ دشمن اگرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے یعنی میرے دشمن میرے رسول کے دشمن ان کے باپ ہوں، اور کیا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا خاندان والے ہوں، یا خاندان والے ہوں، وہ اگر ان سے پیار کریں میرے ان دشمنوں سے، محبوب تم ان کو مومن نہیں پاؤ گے، تم ان کو مومن نہیں پاؤ گے۔ آج پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا چاچا ہے، میرا باپ ہے، میں کیا کروں؟ وہ تیرا باپ ہے جہنمی ہے، جو حضور کا نہیں، رب کا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو حضور کا بے ادب ہے اور حضور کے مالک کا بے ادب ہے، رب کا بے ادب ہے، حضور کا بے ادب ہے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اسے جو دوستی رکھے گا مالک مطلب وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اب دیکھو سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ باپ کا، اور تبھی محبت ہوتی ہے باپ سے، تبھی ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں اختیاری دل کیا تو محبت کر دی، آٹومیٹک ہی محبت ہوتی ہے۔ کس سے؟ باپ سے، بیٹوں سے۔ اور اللہ پاک نے تبھی محبتیں پہلے ذکر فرمائی ہیں، کون سی؟ تبھی محبتیں کہ بیٹے کا میلان طبعی طور پر باپ کی طرف ہے، اور باپ کا میلان طبعی طور پر بیٹے کی طرف ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں طبعی طور پر میلان تو ہے باپ کے ساتھ، لیکن تیرا باپ ہو گیا میرا دشمن، تیرا باپ ہو گیا میرے مصطفیٰ کا دشمن، اب تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی دوستی نہیں رہی اس کے ساتھ، اگر رکھی تو ایمان نہیں رہے گا۔ پھر آگے فرمایا تیرے بھائی ہوں، اب بھائی دیکھو خونی رشتہ، یہ بھی قریبی رشتہ ہے کہ سب سے پہلے قریبی رشتے ذکر فرمائے، پھر فرمایا خاندان والے۔ یہی کہتے ہیں نا یار کی کریے برادری ہے ساڑی، کیا کہتے ہیں؟ کو برادری جہنم میں لے کے جائے گی۔ کون لے کے جائے گی؟ برادری، اور یاری مصطفیٰ جنت میں لے کے جائے گی، اور تمہیں مصطفیٰ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے، فرمایا یہ رشتے سامنے آ جائیں، اور ایک طرف میری محبت کا نام لے رہا ہو اور دوسری طرف میرے دشمن یہ آ جائیں اور ان سے یاری کریں، فرمایا محبوب مومن نہیں پاؤ گی۔ اب اس آیت کریمہ کے پس منظر کو دیکھو، اس آیت کریمہ کو، یہ نازل ہوئی تو کیا وجہ تھی، کیا پس منظر تھا، اور کتنی تفاسیر ہیں اس آیت کے تحت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سامنے ماما ہے،
سامنے، اور ماما کافروں کی پارٹی سے آیا ہے، شیطان کی پارٹی سے آیا ہے، حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی سے آیا ہے، اور ادھر حزب اللہ ہیں، حضور اللہ کی پارٹی ہے، حضور کے پیار والے ہیں۔ سامنے ماما ہے، ماما ہی نظر نہیں آ رہا، ماما اللہ اس کے رسول نظر آ رہے ہیں، تلوار مار کے مامے کی گردن اتار دی ہے۔ کتنا قریبی دیکھا، اتار دیے گردن، کہا نا ہم نہ ماما دیکھیں گے نہ بابا دیکھیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیں گے۔ بس جو ان کا احترام کرے گا اسی کا احترام ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے گردن اڑا دی، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے، کیونکہ وہ بھائی دشمن تھا اللہ اور اس کے رسول کا، اس لیے یہ نہیں دیکھا بھائی ہے، یہ دیکھا ہے کس پارٹی کا ہے۔ کس، آج پارٹیاں لے کے چلتی ہیں نا، آپ بھی کوئی پارٹی دیکھا کرو کہ آپ نے کس پارٹی سے چلنا ہے، آپ نے اللہ کی پارٹی سے چلنا ہے۔ کس کی؟ ہمیں اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ آج تو پتہ نہیں کس کس پارٹی کو جب پھر مارتے ہو، قبر میں رو گے، سڑو گے، جلو گے، مرو گے، عذاب، پھر موت بھی نہیں آئے گی، پھر مرتے جا اٹھتے زندہ ہوتے، پھر مرو گے جہنم میں، پھر زندہ، موت نہیں تمہیں آئے گی، بس اسی میں عذاب سدا۔ چھوڑ دو ان پارٹیوں کو، ایک پارٹی کو پکڑو جو پارٹی اللہ کی ہے، وہ وہی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے، وہ پارٹی حق پر ہے۔ تو فرمایا یہ رشتہ دار، پھر کیا ہوا؟ بیوی کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ وہ بھی بے ادب تھی، یعنی دیکھا بیوی ہے، دیکھا دشمن کس کی ہے، اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت وہ جو صحابی ہیں احد کے مقام پر باپ کی گردن اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کس کی؟ حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باپ کی گردن اڑا دی اور اڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے کر پیش کی کہ یہ آپ کا دشمن ہے، ظالم ہے میرا باپ لیکن آپ کا دشمن ہے۔ حضور نے ان کا ماتھا چوم لیا کہ اتنا بڑا کام کر کے آئے ہو، تم نے بتا دیا ہے کہ تمہیں ہمیں اور اللہ سے محبت ہے اور پیار، یہ محبت آسان ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اور یہ شہادت کا الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ موت کی جگہ، قتل کی جگہ، تو کلمہ پڑھ کے سمجھتا بات ہی کوئی نہیں ہے، بس جدھر مرضی بیٹھوں جدھر مرضی اٹھوں تو کچھ جانور ہے کہ جس جگہ مرضی جائے جا کے کھائے، جس جگہ مرضی جائے جا کے پیے، جس کے مرضی جا کے پھرے، جس کے ساتھ مرضی جا کے چلے، تو جانور نہیں تو انسان ہے۔ تو انہیں کلمہ پڑھا ہے، اب حدیں لاقی ہیں، اب ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتا، ہر ایک سے نہیں مل سکتا، ہر ایک سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، وہ حدود ہیں، قعود ہیں، ان حدود کے دائرے میں رہ کر تجھے چلنا پڑے گا۔ اب تو بے لگام نہیں، تجھے لگام دی، تجھے لگام مل گئی ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم پہ آزمائشیں آئیں گی، تم پہ امتحان آئیں گے، تمہیں اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو وہ صحابی حضرت عبداللہ بن جراح جو حضور کے عاشق تھے، حضور کے محب تھے، اتنی محبت تھی کہ باپ کی گردن اتار کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر کر دی۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ میرے یار کو مجھ سے کتنی محبت ہے، اس نے تو باپ کا بھی حاضر نہیں کیا، گردن اڑا کے رکھ دیا۔ فرماتا ہے محبوب، یہ جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے، جنہوں نے نہ باپ دیکھا ہے، نہ انہوں نے چچا دیکھا ہے، نہ ماما دیکھا ہے، نہ بھائی دیکھا ہے، نہ بیوی دیکھی ہے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے اور انہیں واصل جہنم کیا ہے، تو ہم ایسے تو نہیں رکھیں گے نا، ہم انہیں انعام دیں گے۔ ہم کیا دیں گے؟ اب انعام پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے دشمن سے، میں نماز کی ابھی بات نہیں کر رہا، روزے کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ، حج، صدقات کی بات نہیں کر رہا، سخاوتوں کی بات نہیں کر رہا، دوسرے خلاقیات کی بات نہیں کر رہا، ادھر صرف اتنی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے، اسے رب کیا دے گا، اسے رب کیا دے گا۔ اب سنو اللہ پاک نے ان کے لیے کیا انعام رکھے ہیں۔ مالک خود فرماتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، لحاظ نہیں کرتے، صرف میری اور میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے ان سے تعلق توڑتے ہیں، ان سے تعلق توڑتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن مصطفیٰ ہیں اور دشمن خدا ہیں، اس لیے نہ باپ دیکھتے ہیں، نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ چچا دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، تو پھر ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ ہم ایمان نقش فرما دیتے ہیں، جن کے دل پہ، یہ ایک ہی سبحان اللہ زیادہ آئی ہے، باقیوں کی نہیں آئی، شاید آپ کے دل میں نہیں اتری، اگر دل میں اتر جاتی نا تو مسجد گونج جانی تھی کہ یہ کتنی بڑی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 منٹ کے بعد مسلمان